بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل پر آئیے آج کے دن کے حوالے سے عید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم کچھ مل کر پڑھے لیتے ہیں، جو پی ڈی ایف میرے پاس ہے، جس کو میں پڑھ رہی ہوں اور آپ تک میں اس بارے میں معلومات پہنچانا چاہتی ہوں، وہ مدرسۃ القائم کے حوالے سے ہے. آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ کل جو پی ڈی ایف ہے یہ ٹوٹل میرے خیال 51 پیجز ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے کیا کچھ جان سکتے ہیں. پیج نمبر 1 ہے جس میں لکھا ہوا ہے فرحت الزہرا. 68 دنوں تک ان کے مصائب پر روئے ہیں، وہ آج خوش ہوئے تو زمانے کی عید ہے. یا رب نہ مومنوں کی خوشی کو نظر لگے، زہرا کے سوگوار گھرانے کی عید ہے. یہ پہلے ربائی لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اگلے پیج پر لکھا ہے عید زہرا سلام اللہ علیہا میں خوش ہو کر اللہ کو راضی کر لیجئے. اور اس پیج پہ لکھا ہوا ہے 9 ربیع الاول فرحت الزہرا. اور پھر آگے اسی پیج پر لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض اور فاطمہ کے خوش ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. اور حوالہ کس کتاب 2 حوالے دیے ہوئے ہیں، کنز الاعمال جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 111، اور اس کے علاوہ دوسرا حوالہ ہے مستدرک صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154. اور آئیے آگے چلتے ہیں. اسی پی ڈی ایف میں آگے ہے کہ 9 ربیع الاول کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ریان بن شبیب سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو جنت میں ہمارے ساتھ درجہ پا کر خوشحال رہو تو ہمارے غم پر غمگین رہو اور ہماری خوشی پر خوش رہو. اور یہ ہے نیچے اس میں حوالہ دیا ہوا ہے ریفرنس کے جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 549. آئیے آگے چلتے ہیں. اتنی خوبصورت انفارمیشنز ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں مدرسۃ القائم کے پی ڈی ایف میں سے. اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو میں نے اپنے مولا امیر المومنین کو دیکھا کہ اپنے فرزندوں امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غذا نوش فرما رہے ہیں، اور پیامبر اور دونوں کے چہروں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ کھاؤ تم دونوں کہ آج کا دن مبارک ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ خداوند عالم اس دن تمہارے اور تمہارے جد کے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہاری ماں کی دعا قبول فرمائے گا. اب جو سامعین یہ جو جملہ ہے نا تمہاری ماں کی دعا قبول فرمائے گا، یہ موٹا موٹا ریڈ سے لال رنگ سے لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی خاص اہمیت ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ کھاؤ کہ آج ہی کے دن کلام خدا تحقیق پائے گا. پھر بریکٹ پہ لکھا ہے یہی ہیں کہ جن کے گھرانے کے ظلم کی وجہ سے ویران ہو گئے. اس کے بعد لکھا ہے کہ کھاؤ یہی وہ دن ہے کہ مبغوض ترین شخص کی شان و شوکت خاک میں ملے گی. کھاؤ کہ آج کے دن خداوند عالم تمام دشمنوں کے اعمال کو لائے گا اور ان کو مثل روئی اڑا دے گا. اور اس میں جو حوالہ ہے وہ نیچے ہے تاریخ الخلفاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 الانوار النعامیہ اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108. اس کے بعد ہے بہار الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 119 اور 120 اور جلد نمبر 98 میں صفحہ نمبر 351 پہ ہمیں یہ تحریر ملے گی. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہے 9 ربیع الاول کے حوالے سے کہ حضرت مختار رحمۃ اللہ نے ابن زیاد اور دوسرے چند ملعونوں کے سروں کو محمد حنفیہ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے ان سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجا. امام زین العابدین علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور فرمایا کہ سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر لطف فرمایا کہ میں اپنے دشمنوں سے اپنے شہیدوں کے خون کا انتقام دیکھوں، اور اللہ تعالیٰ مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بریکٹ میں حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45، یعنی کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 45 میں یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ ہمیں وہاں سے ملے گا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے کہ محمد بن علا عین لام الف اور حمزہ علا یا علا بھی ہو سکتا ہے ہمدانی و یحییٰ بن جریح بغدادی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مسئلے میں شک و شبہ میں تھے. ہم دونوں احمد ابن اسحاق کے پاس گئے
جو شہر قم میں امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے وکیل تھے، گھر پہنچے اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو معلوم ہوا کہ احمد بن اسحاق ارکان عید بجا لا رہے ہیں، تو ہمیں بہت تعجب ہوا، آج اور عید؟ ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا 4 عیدوں یعنی عید الفطر، عید قربان، عید مباہلہ اور عید غدیر کے علاوہ بھی کوئی اور عید ہے؟ احمد بن اسحاق اپنے امام علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ دن عید کا ہے اور یہ دن ہم اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے چاہنے والوں کے نزدیک تمام عیدوں سے افضل ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا آج یوم عید ہے؟ تو ابن اسحاق نے کہا کہ ہاں، اور وہ دن 9 ربیع الاول کا تھا۔ تو سامعین، اس کا حوالہ ہے موسوعۃ الامام الحسین علیہ السلام، جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 14۔ اب ہم آگے اگلے صفحے پر آ گئے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ بھی ہم پیج نمبر 7 پر ہیں، اور یہاں پہ 9 ربیع الاول عید زہرا کے حوالے سے جو معلومات ہم پڑھیں گے وہ ڈیفرنٹ اسٹارز بنا کے یعنی ڈاٹڈ فارم میں ہیں، چھوٹی چھوٹی الگ الگ باتیں ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ عظیم دن امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے۔ دوسری چیز لکھی ہے کہ یہ دن شیعوں کے لیے عمومی طور پر اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے خصوصی طور پر خوشی کا دن ہے، اور اس میں بریکٹ میں آگے لکھا ہے آیت اللہ جواد تبریزی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ اس دن کے 72 نام روایت میں ذکر ہوئے ہیں، جیسے یوم فرحت الزہرا، یوم قبولیت اعمال، یوم تقوی ورا، اور تقوی میں آگے واور عین لکھا ہے بریکٹ میں، اور یوم العبادت وغیرہ۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ 18 ذی الحجہ عید غدیر اول یوم تولا ہے، اور 9 ربیع الاول عید غدیر ثانی یوم تبرہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ اس دن کو خوشی کے طور پر منانا جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ اس دن بعض ظالموں کے انجام دیکھ کر امام زین العابدین علیہ السلام خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے 9 ربیع الاول آیت اللہ سیستانی کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اس دن ہر کام اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو خاندان اہل بیت علیہ السلام کی ناراضگی اور ان کو دکھ دینے کا سبب بنے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس دن کو گناہوں سے بچنے اور واعظ و نصیحت کا دن قرار دیا ہے، اور بریکٹ میں نیچے حوالہ ہے بہار الانوار۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 8 پیج نمبر 8۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا سے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، ہر وہ شخص جو اس دن یعنی 9 ربیع الاول کو عید مناتا ہے، اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا تو میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا، سبحان اللہ۔ اور اس میں حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 124۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم پیج نمبر 9 پہ آ گئے ہیں جس میں لکھا ہے حدیث یوم رفع القلم سے 100 استفادہ حرام ہے۔ یہ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ حدیث یوم رفع القلم کو بعض علماء نے رد کیا ہے اور بعض نے اس کی تعویل کی ہے کہ ممکن ہے کہ اس دن کے شرف و فضیلت کے باعث وہ خطائیں معاف ہو جاتی ہوں جو انسان سے بغیر گناہ کے قصد کے سرزد ہو جائیں، البتہ جان بوجھ کر جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ بہرحال اس سے استنباط کر کے کوئی یہ سمجھے کہ 9 ربیع الاول کے دن گناہ نہیں لکھے جاتے تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ایسا کسی حدیث کا مفہوم نہیں ہے۔ کسی بھی دن اور وقت جان بوجھ کر گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسا نظریہ صریحاً قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول یوم پیدائش آیت اللہ سیستانی، اور آگے پھول بنے ہوئے ہیں اور ہر پھول ایک پھول کے ساتھ، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پھول ہیں اور ہر پھول کے ساتھ ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ آئیے ہم یہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہم پیج نمبر 10 پہ آ گئے ہیں۔ اس میں پہلے پھول کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول عید زہرا کے مبارک دن ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ دوسرے پھول کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کا تعلق حسینی سادات سے ہے، آپ نے 5 سال کی عمر ہی سے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ آگے ہے اگلا ہے پوائنٹ کہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ شیخ حسین ہلی نے آپ کو اجتہاد کا اجازہ لکھ کر دیا۔ نیکسٹ ہے 1411 1411 ہجری تک آپ کے در سے خارج کے 3 دورے مکمل ہو چکے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ دوسروں کی علمی رائے کا بہت احترام کرتے ہیں اور علمی بحث میں آداب و احترام کا خصوصی خیال رکھنے کی تاکید بھی فرماتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے آپ کی ذات تقوی اور بے نفسی کی علامت ہے، آپ نے کبھی دنیاوی لذتوں اور
عہدہ و مقام کو اپنا مقصد نہیں بنایا۔ اگلا نیکسٹ پوائنٹ ہے، آیت اللہ خوئی مرحوم نے انتقال سے پہلے بہت اصرار کر کے آپ کو اس بات پر راضی کیا کہ حرم امام علی علیہ السلام میں موجود مسجد خضرہ میں جماعت کی امامت آپ کریں۔ اور آخری پوائنٹ اس صفحے پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مراجع کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ آپ بھی آمین کہہ لیجئے۔ آئیے اگلے صفحے پہ پہنچتے ہیں۔ پیج نمبر 11 میں لکھا ہے عید فاطمۃ الزہرا، اور بڑا بڑا سا لکھا ہے کہ قاتلان حسین کے سروں کو دیکھ کر اہل بیت کے سوگ بڑھانے کی روایت کو آیت اللہ خوئی نے معتبر قرار دیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاشمی خواتین نے بالوں میں کنگھی نہیں کی اور نہ ہی سر پر مہندی لگائی تھی، یہاں تک کہ مختار نے ان لوگوں کے سر بھیج دیے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اور یہ بات اس کے اختتام پہ جو حوالہ ہے وہ ہے رجال الکشی، اور بریکٹ میں لکھا ہے قد قاف دال اور ہے، اور جلد 1 صفحہ نمبر 341، اور ہے کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے، وہ 202 حصہ ہوگا، 202 اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور نیچے حوالہ بھی ہے معجم رجال الحدیث للمحقق السید الخوئی قدآ، اور جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 102 برقم 12185۔ آگے لکھا ہے کہ کامل الزیارات کی اس روایت سے بھی مذکورہ بالا روایت کی تائید ہوتی ہے۔ تو چلیے اس کے بعد کامل الزیارات کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ کامل الزیارات لا بن قولویہ قدا، صفحہ نمبر 168 167 بے 26 اور ہے 219/8۔ اب اگلا صفحہ یعنی کہ صفحہ نمبر 12 پہ ہم آ گئے ہیں۔ سامعین بہت چھوٹے چھوٹے صفحات ہیں اور بہت خوبصورت اور مستند معلومات ہم پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے بہت کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم بہت سمجھیے کہ ہم بہت شکر گزار ہیں مدرسۃ القائم والوں کے کہ انہوں نے اتنی اوتھینٹک ہمارے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی ہیں۔ آئیے ہم اب پیج 12 پر ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے 9 ربیع الاول کا دن اظہار خوشی و جشن کا دن ہے، یہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن اظہار خوشی و جشن کا دن ہے۔ شیخ ابراہیم علی کف امی کاف عین میم چھوٹی وے نے اپنی کتاب جنت الامان الواقعۃ و جنت الایمان الباقیت جو مصباح کف امی کے نام سے مشہور ہے، صفحہ نمبر 270 پر لکھا ہے کہ آئیے ہم پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن بہت شرف و فضیلت کا حامل ہے اور بہت عظیم منزلت و مقام رکھتا ہے۔ اس دن کو خوشی اور سرور کے اظہار اور جشن کے طور پر منایا جائے، مومنین پر انفاق کیا جائے، اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، نیا لباس پہنا جائے، اور مستحب ہے کہ اس دن کو عبادت خدا اور شکر گزاری کے ساتھ گزارا جائے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات تھی۔ آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 13 پہ آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے 9 ربیع الاول کے غسل کا فقہی حکم۔ اس میں لکھا ہے آگے کہ 9 ربیع الاول یعنی عید زہرا سلام اللہ علیہا کے دن کا غسل آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے، اور اس کے بعد نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اگلا صفحہ ہے، اس پہ لکھا ہے 9 ربیع الاول کی خوشی کا ایک اور احتمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ علیہ السلام سے عقد۔ اس کے بارے میں ہے کہ آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا 9 ربیع الاول کے روز خوشی منانے کا ایک امکان یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ اس دن حضرت زہرا علیہ السلام کی خوشی کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ 9 اور 10 ربیع الاول کو آپ کے والد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی والدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کا عقد ہوا تھا، اور عقد مطلب نکاح ہوا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہر سال اس دن اس عظیم شرف و خیر کثیر پر فخر کرتے ہوئے خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتی تھیں، اور ہر سال اس دن خوشی کا اظہار کرنا ان کے شیعوں میں بطور میراث باقی رہ گیا ہے۔ اور اس کا حوالہ دیا ہوا ہے بریکٹ میں جنت المعاویٰ صفحہ نمبر 83 اور 84۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد اپنے طویل بیان میں شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا اس دن کی مناسبت سے بہت سے رائج منکرات اور تفرقے بازیوں کا ذکر کرتے ہوئے انکار
ہوئے انکار ان کا رد کیا ہے، یہ لکھا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے، اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 15 پہ، ہم بہت تیزی سے آگے چل رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھتے ہوئے۔ اب اگلا صفحہ یہ کہتا ہے کہ عید زہرا سے متعلق آیت اللہ سیستانی کے فتاوے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مراسم میں عید زہرا سلام اللہ علیہا برپا کرنا اگر تفرقے کا سبب نہ بنے تو جائز ہے، اور اس میں شرکت کرنے میں بھی کوئی اشکال نہیں، اور تفرقے کا سبب بنے تو جائز نہیں ہے۔ اور یہ اس کے نیچے لکھا ہے استفتاء آیت اللہ سیستانی، نیچے لکھا ہے 9 ربیع الاول کا دن خوشی و مسرت کے اظہار کا دن ہے، اور اس دن کو بعض روایات میں دوسری عید غدیر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا حوالہ ہے رقم الاستفتاء، آگے ہے 132653113710۔ مجھے لگتا ہے یہ ٹیلی فون نمبر ہے، یہ کیا ہے؟ بہرحال میں نے پڑھ کے سنا دیا اور آپ نے سن لیا۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، ہم پیج 16 پہ آ گئے ہیں۔ عید زہرا کی ایک مناسبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی تنصیب امامت کا اعلان بھی ہے، اور بریکٹ پہ لکھا ہے آیت اللہ سید علی سیستانی۔ سوال: کیا پہلی ربیع الاول کا دن یوم فرحت الزہرا ہے، اور کیا یہ جائز ہے کہ اس دن خوشی کی محافل منعقد کی جائیں، سیاہ لباس غم اتار دیا جائے اور سوگ بڑھا دیا جائے؟ جواب: بے شک وہ دن جسے شیعوں میں یوم فرحت الزہرا کا نام دیا جاتا ہے وہ پہلی ربیع الاول کا دن نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کا دن ہے، اور یہ دن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی تنصیب امامت کا اعلان کا دن ہے، اور اس میں آگے حوالہ ہے استفتاء السید السیستانی دام ذللہ۔ اچھا، اب ہم آگے آ گئے ہیں۔ پڑھتے میں کوئی غلطی ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے بہتر پڑھنے کی، اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اگلا صفحہ ہمیں بتا رہا ہے آیت اللہ بہجت اور عید زہرا کے دن احتیاط کی تاکید۔ آیت اللہ بہجت 9 ربیع الاول کے دن فضائل اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرنے کی بہت تاکید فرماتے تھے، اور کھلا فرقہ واریت و تعصبات پر مبنی گفتگو سے پرہیز کی تلقین فرماتے تھے، اور ایسے تمام کام کرنے کو سخت منع کرتے تھے کہ جن کے نتیجے میں وہ علاقے جہاں مومنین کم تعداد میں ہیں ان کو نقصان پہنچے، اور فرماتے تھے کہ اگر ایک قطرہ خون بھی اس سبب بہا تو سب شریک جرم سمجھے جائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اس پہ عمل ہم کریں تو بہت اچھا ہے، ہر بات ہی بہت خوبصورت ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلا ہے صفحہ نمبر 18، عید زہرا سے متعلق آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا فتویٰ۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، اب کتاب کا نام عربی میں ہے، میں پوری کوشش کرتی ہوں کیونکہ اس میں زیر زبر پیش نہیں لکھے ہیں، تو آئیے پڑھتی ہوں کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی الانوار الالہیت فی المسائل العقائدیت میں فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کے دن کو خوشی کے طور پر منانے کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ دن 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 9 ربیع الاول کو امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے، اور امام مہدی علیہ السلام دشمنان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دشمنان دین سے انتقام لیں گے۔ بعض تواریخ میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ یہ دن قاتل امام حسین علیہ السلام عمر بن سعد ملعون کی موت کا دن ہے، اور ہر حال میں یہ دن شیعان اہل بیت کے لیے عمومی طور پر اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے خصوصی طور پر خوشی کا دن ہے۔ اور اب اگلا صفحہ ہے جس میں ہم پڑھیں گے، لکھا ہے کہ عید زہرا کی محافل برپا کرنے سے متعلق آیت اللہ بہجت سے استفتاء۔ 9 ربیع الاول کو عید زہرا منانے کی محافل برپا کرنے، اور جن کا مقصد محبان اہل بیت کو خوش کرنے اور دشمنان اہل بیت سے بیزاری ہو، ان کو برپا کرنا بشرطے کہ شرعی حد میں ہو اور اغیار کے وہاں موجود ہونے کا احتمال نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اس کے بعد ہم، کیونکہ یہ عربی میں ہے نا لکھا ہوا اور ہمیں اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بھی حوالہ نیچے جو دیا ہوا ہے وہ HTTP، یہ تو ہے فیس بک کا۔ اچھا جی، اب ہم آگے ہیں، اس میں پیج نمبر 20 تک پہنچ گئے، ماشاءاللہ سمجھے آدھا تو پڑھ ہی لیا ہم نے۔ عید زہرا کے مراسم سے متعلق آیت اللہ صادق روحانی کا فتویٰ۔ سوال: کیا مراسم عید زہرا کو برپا کرنا شرع مقدس اسلام میں جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز بلکہ پسندیدہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام کام نہ ہو، اور یہی اس میں نیچے حوالہ دیا ہوا ہے استفتاسات جلد نمبر 4 نویش ندہ
آیت اللہ العظمی سید محمد صادق روحانی۔ اور آگے اگلا صفحہ ہے عید زہرہ منانے پر آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی تاکید۔ تاکید کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں کہ امام خمینی کے استاد آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات میں فرماتے ہیں کہ گراں قدر روایت میں آیا ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن دشمن خدا کی نابودی کا دن ہے۔ یہ دن آل محمد علیہ السلام کے تمام پیروکاروں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں، آگے لکھا ہے عید زہرا علیہ السلام سے متعلق آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے چند فتاویٰ۔ اب یہ 4 فتوے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے 9 ربیع الاول کا دن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولایت و امامت کا پہلا دن ہے اور ہم اس دن جشن مناتے ہیں، اور یہ دن یوم فرحت الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے۔ دوسرا فتویٰ ہے اہل بیت علیہ السلام سے تولا اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے تبرہ ارکان مذہب کا جز ہے۔ تیسری بات کہی گئی ہے کہ حدیث رفع القلم کی بنیاد پر معصومین علیہ السلام نے اس دن بلکہ کسی بھی دن کسی بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور آخری فتویٰ ہے کہ اس دن ان تمام کاموں سے پرہیز لازم ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کا سبب بنے۔ اور اس کے نیچے حوالہ ہے استفتاءات آیت اللہ العظمی ناصر مکارم الشیرازی دام ذللہ۔ اچھا جی، اگلا صفحہ آ گیا ہے، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ عہد مہدویت کا آغاز 9 ربیع الاول سے ہوا، اور بریکٹ میں ہے آیت اللہ العظمی صافی گل پائگانی۔ آیت اللہ العظمی صافی گل پائگانی نے 9 ربیع الاول عید زہرا سلام اللہ علیہ اور آغاز امامت حضرت حجت علیہ السلام کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں فرمایا ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن ایک مقدس اور عظیم دن ہے جس میں امام مبین ولی اللہ العظم اور حضرت حجت بن الحسن علیہ السلام ارواحنا الفدا کی امامت کا آغاز ہوا۔ در حقیقت آج کا دن اثر مہدوی علیہ السلام کے آغاز کا دن ہے۔ یہ دن اس زمانے کے لیے سر آغاز ہے دنیا کی، یہ دن اس زمانے کے لیے سر آغاز ہے دنیا کی جس کی انتظار میں ہے، دنیا کی کہ جس کے انتظار میں ہے، جس زمانے کی خصوصیات نہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوئیں اور نہ مرسلین کے دور میں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور اربوں انسان ایک حکومت کے زیر سایہ ہوں گے اور زمین و آسمان کی تمام برکتیں آشکار ہو جائیں گی۔ اور یوں ہم پڑھتے پڑھتے پیج نمبر 24 پہ آ گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ 9 ربیع الاول عید زہرا سے متعلق آیت اللہ سعید الحکیم کا نظریہ، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عید زہرا علیہ سلام اللہ علیہ 9 ربیع الاول کا دن امام المہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ المنتظر کی امامت کا پہلا دن ہے، اور روایات میں ہے کہ اس دن عمر ابن سعد قتل ہوا، اور حوالہ ہے مکتب السید الحکیم۔ اگلا صفحہ ہے 9 ربیع الاول عید زہرا سے متعلق آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی کا نظریہ۔ سوال: کیا 9 ربیع الاول کا دن شرعی عید کا دن ہے؟ اگر ممکن ہو تو دلیل عنایت فرمائیے۔ جواب: بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 31 اور جلد نمبر 98 پر چند طریقوں سے نقل کیا ہے کہ اس دن کو عید کا دن شمار کیا گیا ہے، بلکہ ابن طاووس نے فرمایا ہے کہ کتابوں سے تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ روایات اس دن کے عید ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اتنی خوبصورت باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے یہ ہم سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو منا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اس سے پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم منا رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے عید زہرا سے متعلق شیخ مفید کا نظریہ، آئیے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ مرزا حسین نوری نے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 522 میں شیخ مفید کی کتاب مسار الشیعت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کا دن بہت بڑی عید یعنی بڑی خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن خوشی منائی ہے اور لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا کہ اس دن کو عید کے طور پر منائیں، یعنی خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیج 27 ہمیں کیا بتاتا ہے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کی اہمیت سے متعلق آیت اللہ سید علوی گرگانی گاف الف نون چھوٹی
ہوتی ہے کا نظریہ۔ نظریہ کیا ہے؟ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ 9 ربیع الاول کا دن امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کی امامت کا پہلا دن ہے اور اہل بیت اور ان کے شیعوں کی خوشی کا دن ہے۔ بہتر ہے کہ خوشی کے اس دن ناشائستہ اور حرام کاموں سے کہ جو قلب اہل بیت علیہم السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کریں، اجتناب کریں اور کسی بھی حالت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے توسل سے غافل نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ صاحب عروۃ الوثقی آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی کے نزدیک یوم 9 ربیع الاول عید و خوشی کا دن ہے۔ آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی اپنی کتاب عروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کا دن ان عیدوں اور مناسبات شریفہ میں شامل ہے جن میں غسل کرنا مستحب ہے، اور اس میں حوالہ دیا ہوا ہے العروۃ الوثقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 السید الطباطبائی الیزدی۔ اور آگے اگلا صفحہ ہمیں بتاتا ہے صاحب جواہر الکلام کی نظر میں 9 ربیع الاول عید و خوشی کا دن ہے۔ صاحب جواہر الکلام آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی نے جواہر الکلام فی شرائع الاسلام میں 9 ربیع الاول کی فضیلت میں لکھا ہے کہ اسناد سے پیغمبر اکرم سے یہ روایت احمد ابن اسحاق قمی اس یعنی 9 ربیع الاول کے دن کی فضیلت اور برکت کے لیے وارد ہوئی ہے، اور یہ دن خصوصی طور پر ہمارے لیے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے عید اور خوشی کا دن ہے۔ حوالہ ہے جواہر الکلام فی شرائع الاسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 4443۔ اور اب آگے پڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول بلا شک قلب زہرا سلام اللہ علیہ اور قلوب مومنین کے شاد ہونے کا دن ہے۔ آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی، یہ انہوں نے فرمایا۔ اور آگے لکھا ہے کہ آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی کے نزدیک 9 ربیع الاول یوم فرحت الزہرا ایک بہت بڑی کامل خوشی کا دن ہے۔ اس دن کی موافقت اس دن سے بھی ہے کہ جس کی ابتدا قائم آل محمد علیہ السلام کی امامت سے ہوتی ہے، جو کہ سید الشہداء علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے حقیقی طالب ہیں، اور وہ اولیاء علیہ السلام خدا کے لیے باعث عزت اور دشمنان حق کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں۔ یہ دن بلا شک و شبہ قلب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور تمام مومنین کے دلوں کو شاد کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ عید زہرا علیہ السلام مبارک صلی اللہ علیہ کا یا فاطمہ الزہرا 9 ربیع الاول کے دن کی عظمت شیخ عباس قمی کی نظر میں آج کا دن بہت بڑی عید ہے، کیونکہ مشہور قول یہی ہے کہ آج کے دن عمر ابن سعد واصل جہنم ہوا، جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا۔ روایت ہوئی ہے کہ جو شخص آج کے دن راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نیز یہ کہ آج کے دن برادر مومن کو دعوت طعام دینا، اسے خوش و شادمان کرنا، اپنے اہل و عیال کے خرچ میں فراخی کرنا، عمدہ لباس پہننا، خدا کی عبادت کرنا اور اس کا شکر بجا لانا سبھی امور مستحب ہیں۔ آج وہ دن ہے کہ جس میں رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، رنج و غم دور ہوئے، اور چونکہ ایک دن قبل امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لہٰذا آج امام العصر اجل اللہ تعالی فرجہ کی امامت کا پہلا دن ہے، لہٰذا اس کی عزت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور بریکٹ میں مفاتح الجناح۔ تو ہم نے یوں 32 صفحے پر ہم آ گئے ہیں، اور ہماری ریکارڈنگ اس وقت 28 منٹس کی ہوئی ہے۔ ہم ابھی آگے پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے جی ہم اور پڑھ رہے ہیں۔ یا حسین، اچھا اب اس پیج نمبر 32 پر ہمیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے یا حسین الوداع کے معنی امام کو الوداع کہنا نہیں۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سوگ بڑھانے کے عنوان سے الوداع اس بات کا لازمہ نہیں کہ الوداع کہنے والا امام حسین علیہ السلام کو اگلے سال تک کے لیے الوداع کہہ رہا ہے، جیسا کہ کہنے کے بعد 3 پوائنٹ لکھے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے پوائنٹ پڑھوں گی اور آپ لوگ سنتے جائیے۔ پہلا پوائنٹ ہے، حج اور عمرے سے واپس آنے والا طواف وداع کرتا ہے تو اس نیت سے نہیں کرتا کہ آئندہ کبھی حج اور عمرے کے لیے نہیں آئے گا۔ پوائنٹ 2، جس طرح حرم معصومین علیہ السلام سے وطن واپس آنے والے کے لیے حکم ہے کہ زیارت وداع پڑھو، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اب کبھی زیارت پر نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جس طرح عاشور کے روز سلام آخر پڑھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اب اگلے سال امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کو سلام عرض کریں گے، ان معنی میں کوئی الوداع نہیں کہتا۔
تو اور اس کے آگے نیچے لکھا ہے سامعین کہ بلکہ اس الوداع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس شدت کے ساتھ یہ عزاداری ان ایام میں برپا کی ہے، اب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آئندہ سال بھی اسی شدت سے انجام دوں گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، اگلا صفحہ کہتا ہے کہ کیا خاندان اہل بیت علیہ السلام کی خواتین نے سوگ بڑھا کر امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہہ دیا تھا؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت مختار نے جب ظالموں کے سر امام سجاد علیہ السلام کو بھجوائے تھے تو معتبر روایت میں ہے کہ ہاشمیات نے سوگ بڑھایا تھا، سیاہ لباس اتار دیے تھے اور زینت کی تھی۔ کیا اس کے یہ معنی تھے کہ ہاشمیات نے غم امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہہ دیا تھا؟ اور اس کے بعد 3 سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا عقل مند لفظوں سے نکاح نہیں کرتے بلکہ مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ الوداع کس معنی میں کہا گیا ہے۔ تو یوں یہ صفحہ ختم ہوا، اور اگلا صفحہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یوسف زہرا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک نے فرمایا کہ ہم تمہاری سرپرستی اور دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ تم لوگوں کو فراموش کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یقیناً تم پر مصیبتیں نازل ہوتی اور دشمن تمہیں جڑ سے ختم کر دیتے۔ اور اس کا حوالہ نیچے دیا ہوا ہے، احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 اور بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 175 اور ہے نمبر 7 حصہ ہوگا شاید نمبر 7۔ اور اب یوں ہم تیزی سے پڑھتے پڑھتے پیج 35 پہ پہنچ گئے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سلسلہ اوصیاء کی آخری کڑی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے وسیلے سے میرے اہل اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور اس میں حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 92۔ اور ہم آگے جا رہے ہیں، پیج نمبر 36 پہ لکھا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 175۔ اگلا ہے یا سارت الحسین لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کی حضرت مختار کے لیے دعا۔ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب مختار نے ابن زیاد ملعون اور عمر سعد ملعون کا سر امام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر میں خدا کی اس طرح حمد و ثنا کی، کیا کہا کہ تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور اس میں حوالہ نیچے دیا ہوا ہے رجال کشی 127۔ اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے حضرت مختار رضی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے دل میں خوشی کو داخل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختار کے توسط سے عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور عمر ابن سعد ملعون کے سروں کو مدینہ بھیجنے کو موجب خوشنودی اہل بیت علیہ السلام عصمت و طہارت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ واقع عاشورہ کے بعد ہماری عورتوں میں سے کسی عورت نے خود کو زینت نہیں دی، یہاں تک کہ مختار نے عبید اللہ بن زیاد ملعون اور عمر ابن سعد ملعون کے سروں کو مدینہ بھیجا۔ اور اس میں حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 127۔ اور آئیے آگے پڑھتے ہیں، آگے ہے کہ 9 ربیع الاول یوم پیدائش آیت اللہ سیستانی، اس میں لکھا ہوا ہے مکلف عاقل و بالغ کے لیے وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہے جن کے بارے میں احتمال ہے کہ اگر وہ نہ سیکھے تو خدا کی معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی کسی واجب کو ترک کرنے یا کسی حرام کام کو انجام دینے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اور بریکٹ میں آقائے سیستانی توضیح المسائل مسئلہ نمبر 9۔ اب آگے ہم اگلے صفحے پہ آگے ہیں جہاں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ اور بریکٹ ہے وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی، اور بس بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے بدترین آوازوں میں سے ایک آواز گانا ہے، اور لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں جہان والوں کے لیے رحمت بنوں اور آلات موسیقی کو نابود کر دوں۔ اور اس میں حوالہ نیچے ہے کہ مستدرک الوسائل
میزان حسین نوری اور باب نمبر 79۔ اور اگلا صفحہ ہے شراب کی مذمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام برائیوں کو ایک گھر میں جمع کیا گیا اور اس کی کنجی شراب قرار دی گئی۔ خداوند عالم شرابی کی عبادت 40 دن تک قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ اس دوران مر جائے تو کافر مرتا ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب بھی پی جاتی ہے۔ اس میں حوالہ ہے کتاب ارشادات رسول بریکٹ میں فضل اللہ کمپائی۔ اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے نشہ آور چیزیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک دنیا میں نشے والی چیزوں سے سیراب ہونے والے پیاسے مریں گے، پیاسے اٹھائے جائیں گے اور پیاسے ہی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور حوالہ ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ الصدوق۔ اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے 9 ربیع الاول کو عید زہرا السلام اللہ علیہ سے متعلق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی کا بیان۔ اس میں ہے نیچے کہ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو عید منانے سے متعلق کہا گیا ہے کہ اس دن عمر ابن سعد قتل ہوا یا پھر اس کا سر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کوفے سے مدینے لایا گیا۔ اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے ریاض العلماء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 507۔ اور اس کے علاوہ بھی 2 حوالے ہیں۔ اور اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خوشی استفتائے آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی۔ 9 ربیع الاول کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ حضرت مختار ثقفی کا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کرنے سے، جن میں سے ایک عمر بن سعد بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کچھ کم ہوئی اور ان کے غم کی سوزش میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا کوئی عجیب بات نہ ہوگی کہ اگر 9 ربیع الاول کا دن وہ دن قرار پائے جس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خوش ہوئی ہوں۔ اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد کسی ہاشمی عورت نے آنکھوں میں سرما نہیں لگایا یہاں تک کہ انہیں امام حسین علیہ السلام کے فاسق و فاجر اور ظالم قاتلوں کے قتل ہونے کی خبر نہ مل گئی، اور جناب مختار کے قیام کے جس میں یہ عظیم کام ہوا اور اس کامیابی کی مبارکباد 9 ربیع الاول سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے عید فرط الزہرا کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب استفتاء آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی، یہ جو ہم نے پڑھ لیا۔ اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے 8 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اگلے ہی دن 9 ربیع الاول کو خوشی منانے سے متعلق آیت اللہ شیخ جواد فاضل لنکرانی نے ایک استفتاء سوال۔ حضرت علی اکثر جگہ 8 ربیع الاول کو مجلس کے بعد ٹھیک 12 بجے تاج پوشی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ تو بادشاہت میں رائج ہے کیونکہ باپ کے بعد بیٹے کو تخت ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، جبکہ اہل تشیع عقائد میں تو امام پیدائش کے وقت ہی امام ہے، حکومت ملے نہ ملے، امام کے والد زندہ ہوں تب بھی وہ امام ہی ہوں گے۔ فرق صرف یہ کہ ایک امام کی موجودگی میں دوسرے امام شرعی حکم صادر نہیں کرتے۔ پھر 11:59 تک ماتم کرو اور کہ امام حسن عسکری شہید ہو گئے، اور ادھر گھڑی کی سوئی 12 پر پہنچی تو جشن شروع کہ امام مہدی علیہ السلام کی تاج پوشی ہے۔ اب یہ سوال یا نشان یہاں پہ بنا ہوا ہے، آئیے جواب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بسم اللہ 8 ربیع الاول کی رات 12 بجے تک امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مجلس کرنا، اور 12 بجے کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے مقام امامت پر فائز ہونے کا جشن منانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں اور یہ مذہب کا خیز بھی نہیں ہے۔ چونکہ شہادت کا دن منانا ہے تو عزاداری وہی رات 12 بجے تک کافی ہے، اور روز خلافت و منصب امامت خداوند متعال کی جانب سے ہے۔ چونکہ امام زمانہ بھی زندہ ہیں اور شیعوں کے پشت پناہ ہیں، مہربانی فرما کر آپ اصل مسئلے کی طرف توجہ فرمائیں اور شیعوں کے درمیان ظہور کی ثقافت کو ترویج کرنے پر توجہ دیں۔ اور بریکٹ پہ لکھا ہے آیت اللہ جواد فاضل لنکرانی۔ اور اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے حضرت زہرا اہل بیت کی خوشی کا دن۔ لکھا ہے کہ احمد بن اسحاق قمی صحابی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں میں ربیع الاول کی 9 تاریخ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے سید و سردار کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے تمام خادمین کو حکم دیا کہ جس کے لیے جو نیا لباس ممکن ہو وہ زیب تن کر لے، اور امام علیہ السلام کے سامنے تنور روشن تھا جس میں امام خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جلا رہے تھے۔ اسحاق نے امام علیہ السلام سے کہا یا بن رسول اللہ، میرے آبا و اجداد آپ پر قربان، کیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے آج کے دن کوئی خوشی تازہ ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا 9 ربیع الاول سے بڑھ کر کون سا دن ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک حرمت والا ہوگا۔ اور اس کا حوالہ ہے بہار الانوار
توئے بیروت، جلد نمبر 95، صفحہ نمبر 351۔ اگلا صفحہ ہے، ہم پیج 48 پہ پہنچ گئے ہیں، صرف 3 صفحے رہ گئے ہیں، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اگلے ہی دن عید زہرہ کا منانا کیسا ہے؟ مرکز الابحاث العقائدیت قم المقدسہ سے ایک سوال اور جواب۔ سوال: کیا ممکن ہے کہ مسلمان شیعہ ایک ایسے دن عید منائیں کہ جس ایک دن پہلے ہی ان کے امام کی شہادت ہوئی ہو، جبکہ یہ بات جانتے ہوئے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا غم ممکن ہے 10 دن تک جاری رہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کی شہادت کا غم کم از کم 3 دن تک تو جاری رکھیں؟ کیا یہ ساری باتیں اس بات کا جواز بن سکتی ہیں کہ ہم اس دن جو کہ فرحت زہرا سلام اللہ علیہا نام سے مشہور ہے، یعنی 9 ربیع الاول کو خوشی نہ منائیں؟ اب یہاں پہ سوال کا نشان ہے۔ اب جواب ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال میں ہمارے عقیدے کے مطابق کچھ خوشی کے ایسے ایام ہیں کہ جن کے فوراً بعد غم کے ایام آ جاتے ہیں، یا برعکس سے غم کے ایام کے بعد خوشی کے ایام آ جاتے ہیں۔ مثلاً امام علی علیہ السلام کی ولادت 13 رجب کی ہے، جبکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی وفات اس کے 2 دن بعد یعنی 15 رجب کو آتی ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہے، جبکہ امام علی علیہ السلام کی شہادت اس کے کچھ دن بعد ہی ہے، اور امام تقی علیہ السلام کی شہادت ماہ ذیقعد کے آخر میں ہے، اور پہلی ذی الحجہ کو امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عقد نکاح کا دن ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت رجب کی پہلی اور دوسری تاریخ کو ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت 3 رجب کو ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ کوئی خوشی کا دن جس میں شیعہ خوشی منائیں جیسے 9 ربیع الاول، اس کا انکار فقط اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد آ رہا ہے، اور اگر یہی دلیل ہو تو پھر جن ایام کا اوپر تذکرہ ہوا جو ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کی شہادت سے پہلے یا بعد میں واقع ہو رہے ہیں، ان ایام میں بھی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہے اگلا ہے صفحہ ہے عید زہرہ، خوشی منانے کا دن ہے۔ آیت اللہ سید محمد علی علوی گرگانی وہ اچھا اس میں لکھا ہے عید زہرہ 9 ربیع الاول کے دن ہے، اس دن خوشی منانا بہت اچھا ہے، بعض روایات اس دن کے عید ہونے پر وارد ہوتی ہیں۔ اور اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے عید زہرہ کے محافل سے متعلق آیت اللہ سید محمد صادق روحانی سے ایک استفتاء: تشکیل جلسات عید زہرہ اگر محرمات سے خالی ہوں تو تقرب الہی کا بہترین وسیلہ ہیں۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم آخری صفحے پہ آ گئے ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ عید زہرہ علیہ سلام اللہ علیہ منانے کی وجوہات سے متعلق آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب سے ایک استفتاء۔ سوال: 9 ربیع الاول عید زہرہ سلام اللہ علیہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ عمر ابن سعد بھی قتل ہوا ہے، لکھنؤ اور بعض علاقے میں پتلا بنا کر پھونکا جاتا ہے اور رنگ پاشی کی جاتی ہے، آیا یہ جائز ہے؟ جواب: بسم اللہ سبحانہ واضح رہے کہ اہل بیت علیہ السلام پہ جتنے بھی مظالم ہوئے ان سب میں جناب زہرا شریک ہیں، اور جیسے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک مظلوم ہے، ویسے ہی سیدۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی مظلومہ ہیں، کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہیں۔ 9 ربیع الاول چونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کی حکومت کا پہلا دن ہے، اور مولا کی کوششوں اور زحمتوں سے اہل بیت علیہ السلام سے ظلم اٹھائے جائیں گے، گویا کہ جناب زہرا سے ظلم اٹھایا جائے گا، تو اس لیے شیعہ اسے عید زہرہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت مختار ثقفی کے ہاتھوں اسی دن عمر ابن سعد جہنم واصل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مزید اسباب بھی بیان کیے جا چکے ہیں، واللہ العالم۔ مکتب آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہ پورا PDF میں جو کچھ معلومات تھیں مل کر پڑھ لیں، اور بہت کچھ ہم نے حاصل کیا۔ امید ہے آپ تک بھی بہت کچھ علم پہنچا ہوگا، اور آج کے دن کی آپ کو بھی مبارکباد، اور ہم سب کو مبارک ہو، اور عید زہرہ عید شجاع ہمیں بہت اچھے طریقے سے منانی ہے۔ آپ بھی منائیے، آئیے ہم بھی مناتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔